الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير قال النبي صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له أو كما قال عليه الصلاة والتسليم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين توفیق الہی اپنے محبوب مرشد پاک کی برکت سے رمضان المبارک میں ظہر کے بعد اس نشست میں گزشتہ کئی روز سے صدقے سے متعلق بات چل رہی ہے کہ جیسے اللہ کے راستے میں مال کا خرچ کرنا صدقے کی نیت سے صدقہ ہے، اسی طریقے سے بعض نیکیاں ایسی ہیں، بظاہر چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہیں، لیکن اگر آدمی ان چھوٹی نیکیوں پر عمل کرے تو اللہ تعالیٰ اس پر بھی صدقے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اور حالات حاضرہ کا تقاضا بھی یہی ہے کہ رمضان کا مہینہ ہے اور ساری دنیا اس وائرس کی پریشانی میں مبتلا ہے، اور اس وائرس کو ٹالنے کی قدرت، اس سے نجات حاصل کرنے کی قدرت انسان کے اندر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ قادر بھی ہیں، قدیر بھی ہیں، بس اب کوشش یہ ہونی چاہیے کہ بندہ اپنے اللہ کو راضی کرے، اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرے، اور جب اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہوگا، اللہ کے ساتھ یقین ہوگا، اور یقین کے ساتھ جب بندہ اللہ سے مانگے گا تو یقیناً اللہ اس وبا سے سب کو نجات عطا فرما سکتا ہے۔ اللہ قادر مطلق ہے۔ تو چھوٹی چھوٹی نیکیاں، جس میں پہلی بات یہ عرض کی گئی تھی کہ برائی سے روکنا صدقہ ہے، کسی کو نیکی کا حکم دینا صدقہ ہے، لا الہ الا اللہ کہنا صدقہ ہے، پھر حدیث میں آتا ہے کہ سبحان اللہ کہنا صدقہ ہے۔ اس پر گزشتہ کل بات چل رہی تھی کہ سبحان اللہ کہنا یہ اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرنا ہے۔ اب اللہ تو پاک ہے، اور اللہ کو ہماری پاکی سے کوئی فائدہ بھی نہیں، اور نہ ہماری پاکی بیان کرنے کا اللہ محتاج ہے۔ جب ہم اللہ تعالیٰ کی پاکی کو بیان کرتے ہیں تو دراصل ہماری اپنی گندگی جو گناہوں کی ہوتی ہے وہ دور ہو جاتی ہے۔ تو اللہ کی پاکی بیان کرنے کا جو فائدہ ہے وہ اللہ کو نہیں ہے، بلکہ وہ فائدہ ہماری ذات کو ہوتا ہے۔ اجر و ثواب الگ ملتا ہے، اللہ کی رضا الگ حاصل ہوتی ہے، اور اندر کی جو خرابی ہے وہ دور ہو جاتی ہے، یعنی گناہوں کی ظلمت، کدورت، قساوت، میل کچیل، اس سے اندر کی صفائی ہو جاتی ہے۔ ایک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پاکی کو بیان کرنا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب یہ کیا ہے؟ اللہ کی پاکی کو بیان کرنا ہے کہ آدمی اگر کوئی اور بڑا لمبا چوڑا ذکر نہیں کر سکتا تو اتنا تو کر سکتا ہے کہ سبحان اللہ، الحمدللہ،
لا الہ الا اللہ اس کا آدمی ورد کرتا رہے. اور یہ بظاہر چھوٹے چھوٹے کلمے ہیں لیکن اس کا اجر و ثواب بہت بڑا ہے. چاہے آج دنیا کے اندر ہمیں اس کا احساس نہ ہو لیکن قیامت کے دن ہمیں پتہ چلے گا کہ چھوٹی چھوٹی سی نیکی جسے ہم ٹال دیتے تھے, نہیں کرتے تھے, اس کا اجر و ثواب کتنا ہے. اس دن پتہ چلے گا اور اس دن نیکی کی اہمیت کا اندازہ ہوگا کہ ایک ایک نیکی کتنی قیمتی ہے, کتنی قیمتی ہے. اس لیے حدیث شریف میں آتا ہے کہ کسی بندے کی ایک نیکی کم ہوگی, اس سے کہا جائے گا کہ بھائی ایک نیکی لیا تو تیرا کام بن جائے. اب وہ یہ سوچے گا کہ ایک نیکی کا لانا کون سا مشکل ہے, بس ابھی لے کر آیا. لیکن وہ ایک نیکی کے لیے مارا مارا پھرے گا اور کوئی اسے ایک نیکی دینے کے لیے آمادہ نہیں ہوگا. وہ قیامت کا دن ایسا نفسا نفسی کا دن ہوگا کہ ایک نیکی کوئی دینے کے لیے آمادہ نہیں ہوگا. ماں بھی یہ کہہ دے گی کہ میں نے تجھے پیدا نہیں کیا, باپ بھی انکار کر دے گا, پہچاننے سے انکار کر دے گا, دوست بھی پہچاننے سے انکار کر دے گا. اس وقت اسے کتنی تکلیف ہوگی کہ دنیا میں کتنا نیکی کرنے کا موقع تھا اور میں نیکی کے موقع کو ضائع کر دیتا تھا. اس وقت اسے احساس ہوگا, لیکن اس وقت کا احساس کسی کام کا نہیں ہوگا سوائے پچھتاوے کے. اور کیا ہوگا؟ تو آج جو نیکی کا موقع ملتا ہے اسے غنیمت سمجھ کر اسے انجام دے لینا چاہیے. کسی انتظار میں نہیں رہنا چاہیے کہ کوئی فرصت آئے گی تو نیکی کر لیں گے, ابھی نیکی کا کیا کرنا. ارے بھائی جیسا بھی بن سکتا ہے, جیسے ڈوبنے والا اپنے کو بچانے کے لیے ہاتھ پاؤں مارتا ہے, اسی طریقے سے ہمیں جہنم کے عذاب سے بچنے کے لیے, برے خاتمے سے بچنے کے لیے, قبر کے عذاب سے بچنے کے لیے کم از کم ہاتھ پیر تو مارنے چاہیے, بچانے کی کوشش تو کرنی چاہیے. اور اللہ آخرت کے لیے جو کوشش ہے اللہ اس کوشش کو رائگاں نہیں کرتا, اس کوشش کو ناکام نہیں کرتا, اس کوشش کو ضرور کامیاب کرتا ہے. پھر دوسرا حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ الحمدللہ کہنا صدقہ ہے. الحمدللہ کہنا. ابھی الحمدللہ کہنا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے. سبحان اللہ, اللہ کی پاکی ہے. اور ظاہر ہے پاکی بیان کرنے کے لائق اگر کوئی ذات ہے تو وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے. ہم اب کبھی بھی اپنی پاکی کے قائل نہیں ہو سکتے. اللہ نے قرآن میں کیا کہا؟ فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ, کہ تم اپنے کو پاکیزہ مت سمجھو, اللہ جانتا ہے کہ کون پاکیزہ ہے. تو کبھی اپنی پاکیزگی کا قائل نہیں ہونا چاہیے, کبھی اپنے پارسا ہونے کا قائل نہیں ہونا چاہیے. یہ فیصلہ تو اللہ پہ چھوڑ دینا چاہیے. یہاں تو نیکی میں کوشش کرنی چاہیے. اسی طریقے سے کسی کی تعریف کرنا, تو تعریف کے لائق بھی اگر کوئی ذات ہے تو وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے. تعریف کے لائق اگر کوئی ذات ہے. اور یہاں سے یہ بات بھی پتہ چلی کہ انسان کو کبھی اپنے آپ کو تعریف کے لائق نہیں سمجھنا چاہیے. تعریف کے لائق نہیں سمجھنا چاہیے, کیونکہ تعریف کے لائق تو صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے. کیونکہ تعریف اس کی بنتی ہے. تعریف کس وجہ سے کی جاتی ہے؟ اس کی کسی صفت کی وجہ سے کی جاتی ہے. اب اگر وہ صفت ذاتی ہے تو تعریف بنتی بھی ہے, اور اگر وہ ذاتی نہیں ہے تو تعریف بنتی نہیں. اور ظاہر ہے کہ انسان اپنی ہر صفت میں, ہر خوبی میں, ہر کمال میں انسان اللہ تعالیٰ کا محتاج ہے. اللہ اسے اگر کوئی صفت دیتا ہے تو وہ صفت اسے حاصل ہوتی ہے, اپنے طور پر حاصل نہیں کر سکتا. یعنی جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کی عطا ہوتی ہے, اپنی ذاتی صفت نہیں ہوتی. ہاں اللہ کی جو صفات ہیں اللہ کی ذاتی ہیں, اللہ اپنی صفات میں کسی کا محتاج نہیں ہے. تو جب انسان کے اندر اگر کوئی خوبی آئی, کوئی ہنر آیا, کوئی کمال آیا, تو کہاں سے آیا؟ اللہ کی طرف سے آیا. تو تعریف کسی انسان کی نہیں بنتی, تعریف تو اس دینے والی ذات کی بنتی ہے. اسی لیے بزرگوں نے فرمایا کہ جب کوئی کسی انسان کی تعریف کرے تو اسے یہی سمجھنا چاہیے کہ یہ میری تعریف نہیں کر رہا, میں تو اس تعریف کا اہل نہیں ہوں. کیونکہ اگر اپنے کو اہل سمجھ لیا اور اگر سامنے سے تعریف نہ ہوئی بلکہ مذمت ہو گئی, کوئی کام کیا اور چاہا کہ تعریف ہو اور تعریف نہ ہوئی, دنیا ہے نا اس کا نام,
اوپر سے مذمت ہو گئی، کسی نے برا کہہ دیا، ارے یہ بھی کوئی کام کیا، اب کیا ہوگا؟ دل رنجیدہ ہوگا۔ دل رنجیدہ کس وجہ سے ہوگا؟ دل رنجیدہ اس وجہ سے ہوگا کہ تعریف کیا متمنی تھا، چاہتا تھا، ہو گیا اس کے الٹ۔ تو اس لیے اپنے کو تعریف کا کبھی اہل ہی نہ سمجھے، اہل ہی نہ سمجھے۔ یہ تو انسان کے اپنے لیے ہے۔ لیکن دوسری بات یہ ہے کہ انسانوں کے ساتھ جو رابطہ ہے اور جو تعلق ہے، اس میں ضرورت اس بات کی ہوتی ہے کہ اگر کوئی اچھا کام کرتا ہے اس کے اچھے کام کی تعریف کی جانی چاہیے اور اس میں بخل نہیں کرنا چاہیے۔ کس وجہ سے؟ اس وجہ سے کہ تاکہ اس کی حوصلہ افزائی ہو۔ تو کسی کے اچھے کام کو دیکھ کر اس کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے، اس کی تعریف کرنی چاہیے۔ لیکن اگر ہم نے تعریف نہ کی تو کیا ہوگا؟ تعریف کے اندر اگر بخل کیا تو کیا ہوگا؟ تعریف کے اندر اگر بخل کیا تو اس کے بعد حسد پیدا ہو جائے گا، اور حسد کا توڑ کیا ہے کہ تعریف کرو کہ بھی ماشاءاللہ بہت اچھا کام کیا آپ نے، جو بھی اس کی صفت ہے، جو بھی اس کی خوبی ہے، جو بھی کمال ہے، اس کی تعریف کرو۔ لیکن جس کی تعریف کی جائے وہ اپنے کو اس کا اہل نہ سمجھے، اپنے کو مستحق نہ سمجھے۔ تو یہ تو انسانوں کے لیے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ جب کوئی کسی کی تعریف کرے تو تعریف کرنے والا بھی یہ سمجھے کہ بھئی اس بندے پر اللہ کا فضل ہوا ہے، اللہ نے اسے یہ کمال عطا کیا ہے، تو اس کی بھی تعریف ہونی چاہیے اور اس نعمت پر اللہ کا شکر بھی ہونا چاہیے۔ اور جب کوئی انسان کسی کی تعریف کرتا ہے تو در حقیقت وہ اس کی تعریف نہیں کرتا، بلکہ اس مصنوع کی تعریف دراصل صانع کی تعریف ہوتی ہے۔ مثلا یہ موبائل فون ہے یا کوئی اور مشین ہے، اب اگر کوئی اس مشین کی، اس موبائل فون کی تعریف کرتا ہے تو یہ صرف اس موبائل فون کی تعریف نہیں ہے، کیونکہ خود بخود تو یہ وجود میں آیا نہیں، تو یہ تعریف دراصل اس شخص کی ہے کہ جس نے اس کو اس طرح سے بنایا ہے، ایسا بنایا ہے، یہ اس کی تعریف ہے۔ اسی طریقے سے ہر مصنوع سے صانع کی پہچان ہوتی ہے۔ جیسے آج کل موبائل فون تو ہر جیب میں ہے، پتہ چلتا ہے جی یہ مصنوعات جو ہیں، تو یہ مصنوع، یہ جنس، یہ کس کمپنی کی ہے، اس کے بنانے والے کی پہچان ہو جاتی ہے، یہ فلاں کمپنی، فلاں کمپنی، فلاں کمپنی۔ تو یہ تعریف دراصل اس کی ہوتی ہے جو اس کا بنانے والا ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی کسی انسان کی خوبصورتی کی تعریف کرتا ہے، اس کے اچھے اخلاق کی تعریف کرتا ہے، اس کے اچھے لباس کی تعریف کرتا ہے، کسی کے اچھے مکان کی تعریف کرتا ہے، تو در حقیقت یہ تعریف اللہ تعالیٰ کی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے چاہنے سے ایسا ہوا، اللہ کے فضل سے ایسا ہوا، اگر وہ نہ چاہتے تو ایسا نہ ہو سکتا تھا۔ تو ہر تعریف جو ہے مصنوع سے وہ تعریف صانع تک جاتی ہے جو اس کا بنانے والا ہوتا ہے۔ تو اس لیے اب ایک کافر تو چاہے کچھ بھی کرے، کیونکہ کافر کا تو اللہ پہ یقین اور بھروسہ نہیں ہوتا، لیکن ایمان والا جو بندہ ہے، اس ایمان والے بندے کی نظر ہر حال میں اپنے اللہ پر ہونی چاہیے۔ اور ظاہر ہے کہ صناع حقیقی اگر کوئی ذات ہے تو اللہ کی ذات ہے کہ اس دنیا کو اللہ نے کیسا بنایا ہے، کیسا سجایا ہے۔ کیا کوئی انسان ایسا دنیا کو بنا سکتا ہے؟ اور دنیا کی ہر چیز انسان کو پکار پکار کر یہ کہتی ہے کہ اس کا کوئی بنانے والا ہے، خود بخود وجود میں نہیں آ گئی، اس کا کوئی بنانے والا ہے۔ ایک انسان اپنے وجود کو سنوارنے کے لیے کتنی محنت کرتا ہے، صبح اٹھتا ہے تو ہاتھ منہ دھوتا ہے، دانت صاف کرتا ہے، اگر ہاتھ منہ نہ دھوئے تو آنکھیں چپکنے لگیں، چہرے پہ عجیب ایک تاثر قائم ہو جائے، منہ سے دانت صاف نہ کرے، منہ سے بدبو آنے لگے، غسل نہ کرے، جسم سے بدبو آنے لگے، لبیں بڑی ہو جائیں تو عجیب اول جلول ہو جائے، بال بڑے بڑے ہو جائیں، اس کی کٹنگ نہ کرائے،
تو عجیب حالت ہو جائے تو آدمی اپنے کو بنانے سنوارنے کے لیے کتنی محنت کرتا ہے. تو ایک انسان اور ایک اس کا وجود، اس کی حیثیت کیا ہے. جب اس کو بنانے کے لیے انسان اتنی محنت کرتا ہے، بناتا ہے، سنوارتا ہے، جب کہیں جا کر وہ کچھ دیدہ زیب یا دلکش نظر آتا ہے، نظر کو بھاتا ہے، تو اسی طریقے سے اس کائنات کا بھی کوئی بنانے والا ہے. اور جب اس کائنات کا کوئی بنانے والا ہے، سجانے والا ہے، تو پھر ساری تعریفیں اسی کی بنتی ہیں کہ جو انسان کا پیدا کرنے والا، کائنات کے ذرے ذرے کو پیدا کرنے والا، تو اصل تعریف تو اس کی بنتی ہے. پھر یہاں وہی بات آتی ہے کہ اللہ کو ہماری تعریف کی کوئی احتیاج نہیں ہے. اللہ کو ہماری تعریف کی کوئی احتیاج نہیں ہے، بلکہ یہ جو تعریف ہم اللہ کی کرتے ہیں، اللہ کی نعمت پر اس کا شکر ادا کرتے ہیں، اس کی تعریف کرتے ہیں، اس کا فائدہ کس کو ہوتا ہے؟ اس کا فائدہ بھی ہمیں ہوتا ہے. تعریف اللہ کی بیان کرتے ہیں. مثلا ہم نے پانی پیا، پانی پی کر کہا الحمدللہ. اب اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کر دیا، اللہ کی تعریف بیان کی ہم نے، کیونکہ یہ پانی ہم تک پہنچا. اللہ نہ چاہتا تو نہ پہنچتا. اس پانی کو ہم نے عافیت کے ساتھ پی لیا، ہمارے اندر اتر گیا. اللہ نہ چاہتا تو نہ اترتا. ایسا بھی ہوتا ہے کہ کھانا سامنے ہوتا ہے، آدمی کھا نہیں پاتا، پانی سامنے ہوتا ہے، پی نہیں پاتا. تو ہر جگہ پر ہمیں یہ تعلیم دی گئی کہ دیکھو اللہ کی تعریف کرو، اللہ کی پاکی بیان کرو. یہاں تک کہ بیت الخلاء جاتے ہو، قضاء حاجت کے لیے جاتے ہو، پیشاب پخانے کی حاجت سے فارغ ہوتے ہو، تو وہاں پر بھی یہ دعا دی کہ وہاں سے جب باہر نکلو تو پھر اللہ کی تعریف کرو کہ اللہ نے اس اذیت دینے والی چیز کو ہمارے اندر سے جدا کر دیا. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں کہ جس نے اس تکلیف دینے والی چیز کو خارج کر دیا. اگر وہ اللہ نہ چاہتا، پانی تو پی لیا تھا لیکن پیشاب اندر سے خارج نہ ہوتا تو پھر کیا ہوتا؟ تو پتہ یہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کی مشیت کار فرما ہے، اور ہر آن، ہر لمحہ، ہر لحظہ کار فرما ہے. اور ہماری زندگی کے اندر اس کے نمونے، اس کے مظاہرے بار بار نظر آتے ہیں، لمحہ بلمحہ نظر آتے ہیں. اور جب نظر آتے ہیں، جتنے نظر آتے ہیں، اتنا ہی اس کی تعریف اور پاکی کو بیان کرنا چاہیے، اتنا ہی اس کا شکر ادا کرنا چاہیے. اور اس شکر کا، اللہ کی تعریف کا فائدہ کیا ہوگا؟ فائدہ یہ ہوگا کہ جب ہم کھانا کھا کر الحمدللہ کہیں گے، اللہ کا شکر ادا کریں گے، پانی پی کر اللہ کا شکر ادا کریں گے، لباس پہن کر اللہ کا شکر ادا کریں گے، اپنی صحت کی نعمت پر اللہ کا شکر ادا کریں گے، مکان کی نعمت، اولاد کی نعمت، بے شمار نعمتیں ہیں، ماں باپ کی نعمت اور بیوی کی نعمت، شوہر کی نعمت، بے شمار نعمتیں ہیں. اللہ ان نعمتوں کی حفاظت فرمائے گا. اس شکر کا، اللہ کی تعریف کا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ ان نعمتوں کی حفاظت بھی فرمائے گا، اور اللہ ان نعمتوں کے اندر برکت اور ترقی بھی عطا فرمائے گا. تو یہ اللہ تعالیٰ کی پاکی کا بیان کرنا، اللہ تعالیٰ کی تعریف کا بیان کرنا، یہ در حقیقت ترقی کا ایک راستہ ہے، یہ ترقی کا ایک زینہ ہے، نعمت کے زوال سے بچنے کا ایک طریقہ ہے. اور ہر آدمی چاہتا ہے کہ اس کی نعمت کو زوال نہ ہو، اس کی نعمت باقی رہے. تو اس کا آسان سا راستہ یہ ہے کہ بھائی ہر نعمت کو اللہ کی معرفت کا ذریعہ بنا لے، اللہ کے ساتھ تعلق کو مضبوط کرنے کا ذریعہ بنا لے. اور وہ جبھی ہوگا کہ اللہ کی نعمت پہ دل سے اللہ کا شکر ادا کرے، دل سے قدردان ہو. یہ نہیں کہ کھانا مل گیا تو ٹھیک ہے، میرا حق تھا مل گیا، لباس مل گیا تو میرا حق تھا تو مجھے مل گیا، مکان میں رہتا ہوں تو میرا مکان ہے، میں رہتا ہوں. نہیں، بلکہ میں ان چیزوں کا اہل نہیں تھا، میرے اللہ نے فضل فرمایا، میرے اللہ نے فضل فرمایا. اور جب اس اللہ نے فضل فرمایا تو اس کا شکر بھی تو ادا کرنا چاہیے. کہ باپ اگر بیٹے کے ساتھ کوئی بھلائی کرتا ہے تو باپ چاہتا ہے کہ یہ بیٹا کچھ زبان سے کہے بھی تو صحیح کہ ابا آپ کا بہت شکریہ، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، آپ نے میرا خیال کیا. تو باپ چاہتا ہے. تو جیسے باپ یہ چاہتا ہے تو اسی طریقے سے اللہ بھی یہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ میری نعمت کو میری طرف منسوب کرے.
اور میری نعمت کی وہ تعریف کرے، کیونکہ جیسی نعمت اللہ ہمیں عطا کرتا ہے دنیا کی کوئی طاقت ایسی نعمت ہمیں عطا نہیں کر سکتی۔ تو وہ ذات جیسی نعمتیں، اور انسان کا وجود انسان خود دیکھ لے کتنی بڑی نعمت ہے، ایک ایک چیز ایسی ہے کہ اس کا کوئی بدل نہیں ہے۔ ایک انگلی کا کوئی پوروا انسان نہیں بنا سکتا، ایک پوروا تو کوئی بنا کے دکھا دے، نہیں بنا سکتا، جبکہ سائنس نے کتنی ترقی کی ہے۔ تو اس لیے پھر ہر نعمت پر یہی بنتا ہے اللہ تعالیٰ کی تعریف، اللہ کا شکر۔ کبھی کسی نعمت پر اپنا استحقاق نہ سمجھے کہ میرا حق تھا مجھے مل گیا، بلکہ ہمیشہ اپنے کو محتاج سمجھے کہ میں محتاج ہوں، بس میرے اللہ نے فضل فرمایا تو مجھے مل گیا۔ اب دونوں چیزوں کے اندر بڑا فرق ہے۔ ایک وہ شخص ہے کہ جو اپنا استحقاق سمجھ کر کسی چیز کو استعمال کرتا ہے، جیسے کافر ہے کہ جس کی زندگی کے اندر یہ شکر موجود نہیں ہوتا۔ لیکن ایک ایمان والا بندہ ہے، اب کافر کی زندگی میں چونکہ ایمان کی نعمت نہیں ہے، اس لیے وہ نعمت تو استعمال کرتا ہے، شاید ہم سے بھی زیادہ کرتا ہو، ہم سے بھی زیادہ عیش و عشرت میں ہو، لیکن وہ نعمتیں اسے اللہ سے قریب کرنے کا ذریعہ نہیں بنتی، تعلق مع اللہ کا ذریعہ نہیں بنتی، بلکہ ان نعمتوں میں مبتلا ہو کر اور غفلت اس کی بڑھتی چلی جاتی ہے، اس کا عیش و عشرت بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اور ایمان اور کفر کا فرق یہی ہے کہ ایمان والا بندہ جب اللہ کی نعمتیں استعمال کرتا ہے، اللہ کی تعریف اور پاکی بیان کرتا ہے، اللہ کی وہ نعمتیں اسے اللہ کے قریب کر دیتی ہیں، اللہ سے قرب کا ذریعہ بن جاتی ہیں۔ تو یہ دونوں کے اندر بڑا واضح فرق ہے کہ کوئی یہ دیکھے کافر تو ہم سے زیادہ عیش میں ہے، لیکن اس کا عیش صرف یہیں تک محدود ہے، یہیں تک محدود ہے کہ اگر وہ کسی محل میں رہتا ہے، ہم کسی جھونپڑی میں رہتے ہیں، اسے محل میں رہ کر اللہ کا قرب حاصل نہیں، کیونکہ اس کے پاس ایمان کی دولت نہیں۔ اور ہم ایک جھونپڑی کے اندر اگر رہتے ہیں تو ہمیں اللہ کی کا قرب حاصل ہے، کیونکہ ہم اللہ پر یقین رکھتے ہیں اور ہم ہر نعمت کو اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں اور اس پر اللہ کا شکر اور اس کی تعریف اور اس کی پاکی بیان کرتے ہیں۔ تو وہ محل اسے اللہ سے قریب نہیں کرتا بلکہ دوری کا ذریعہ بنتا ہے، اور یہاں ایک آدمی کی جھونپڑی اسے اللہ سے قریب کرنے کا ذریعہ بنتی ہے۔ وہ اعلیٰ قسم کے کھانے کھاتا ہے پھر بھی اللہ سے دور رہتا ہے، اور ایک آدمی ایمان والا بندہ روکھی سوکھی کھا کر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اسے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ تو یہ ایمان اور کفر کا بھی فرق ہے۔ اس لیے ایمان والے بندے کا پر اللہ کا حق یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ اسے نعمتیں عطا فرمائے کبھی اپنے کو مستحق تو نہ سمجھے بلکہ محتاج سمجھے، اور ہمیشہ اللہ کی نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرتا رہے، یا اللہ تیرا شکر ہے، ساری تعریفیں تیرے لیے ہیں، ساری پاکیزگی یا اللہ تیرے لیے ہے، تیرا کوئی ثانی نہیں، تیرا کوئی شریک نہیں، بس اللہ کی نعمت پر اس طرح سے اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو بڑھاتا رہے۔ اور جس طرح نعمتیں ہم برت رہے ہیں، ہر نعمت کے ساتھ جب یہ توفیق شامل ہو جائے گی کہ ہم اللہ کی تعریف بیان کریں گے، کتنا اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوگا۔ تو آج کا سبق یہ ہے کہ ہر نعمت کو استعمال کرتے ہوئے اپنے منعم کو نہیں بھولنا چاہیے، نعمت دینے والے کو نہیں بھولنا چاہیے، بلکہ نظر اسی پر جانی چاہیے، کھلایا کس نے، پلایا کس نے، سلایا کس نے، چلایا کس نے، اٹھایا بٹھایا کس نے، ارے اسی نے تو، ورنہ اگر وہ نہ چاہے تو لوگ بیمار ہو کے بستر پہ پڑ جاتے ہیں، اٹھ ہی نہیں سکتے۔ کتنا اس کا شکر ہے کہ چل پھر رہے ہیں، کھا پی رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، بول رہے ہیں، سن رہے ہیں، کتنی نعمتیں ہیں۔ تو ہر نعمت پر اللہ کا شکر، اللہ کی تعریف۔ اور اس رمضان کا تقاضا بھی یہی ہے کہ جتنا آدمی اللہ کے ذکر کو اختیار کر لے، اتنا اس کی زندگی کے اندر سکون بڑھتا چلا جاتا ہے، اللہ کا قرب بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اور جو عادت انسان رمضان میں قائم کر لیتا ہے، پھر غیر رمضان میں بھی اس پر عمل کرنا آسان ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا
إنك على كل شيء قدير. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الصحة والعفة والأمانة وحسن الخلق والرضا بالقدر. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. إنا نسألك عزائم مغفرتك ومنجيات أمرك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله. وجزى الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو آله وصلى الله تعالى وسلم على النبي الكريم. آمين برحمتك.